حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حدیث قدسی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، کیا کہا ہے؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو اس کے لیے میری جانب سے اعلان جنگ ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی کہتے کسے؟ ہمارے ہاں علم اولیاء اللہ اس معنی میں تو بہت مستعمل ہے، اولیاء اللہ، ایک ولی ہوتے کون؟ اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ مختلف تصورات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ ولی وہی ہوتا ہے جس سے کچھ خارق عادات باتیں ظاہر ہو جائیں، کرامات ظاہر ہوں، جو کچھ غیب کی باتیں بھی بتا دے، مستقبل کی باتیں بھی بتا دے، بہرحال اس کی زندگی میں شریعت کی بھی پیروی موجود ہو، نظر آ رہی ہو، اس کا لباس، اس کی وضاحت وہ بھی سنت کے بہت قریب ہو۔ یہ تصورات ہمارے ذہنوں میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے گہرائی میں سمجھیے ولی ہوتا کون ہے، اور اس سے بھی پہلے یہ کہ یہ جو ولایت کا رشتہ ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے اور اہل ایمان اللہ کے ولی ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے اور اہل ایمان اللہ سے محبت کرتا ہے، دو طرفہ معاملہ ہے۔ تو ولی کو سمجھنے کے لیے میں نے جو آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں، ایک سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد جو آیت آئی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، یہ سارے الفاظ جمع کر لیں آپ تو لفظ ولی بنے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، اور اس کا ظہور کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا رہتا ہے اہل ایمان کو تاریکیوں سے نور کی طرف۔ یہ تاریکیوں سے نور کی طرف آنا یہ کوئی ایک سڈن ایکٹ نہیں ہے، یہ تدریجی ہے، گریجول ہے۔ اس کا آغاز تو اسی سے ہو جائے گا جب کسی شخص نے زبان سے کلمہ شہادت ادا کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے وہ رشتہ شروع ہو گیا۔ لیکن اس رشتے میں پھر ترقی ہوتی ہے، یہ آگے بڑھتا ہے تدریجاً۔ اسی طریقے سے وہ ایک ظلمت میں سے نکل کر تو نور میں آ گیا، کفر سے، شرک سے، لیکن پھر اس کے بعد ابھی تو اور بہت سے پردے ہیں جنہیں چاک کرنا ہوگا، جن میں سے نکلنا ہوگا اور اس نور کے اندر اضافہ ہوگا، جیسا کہ سورہ تحریم میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو اہل ایمان ہوں گے ان کا نور ان کے آگے اور داہنی طرف بہتا ہو، جو دوڑتا ہوگا، اب وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، پروردگار ہمارے لیے ہمارے اس نور کو کامل فرما دے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ایمان میں سب برابر نہیں تھے، ایک ایمان ابوبکر صدیق کا تھا، ایک عام صحابی کا تھا، ایک ہم میں سے کسی کا، زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اسی ریشیو پروپورشن سے نور ملے گا میدان حشر میں، جبکہ کہیں نور نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، گھپ اندھیرا، اور پل صراط پر سے گزرنا ہے جس کے نیچے جہنم ہے، ذرا ٹھوکر کھائی اور گئے اور گر گئے۔ اس کا نقشہ جو ہے سورہ حدید میں کھینچا گیا ہے کہ اہل ایمان تو گزر جائیں گے، ان کے پاس نور ہوگا سامنے بھی اور داہنی طرف بھی، سامنے نور ایمان کا ہوگا، داہنی طرف اعمال صالحہ کا۔ منافقوں کے پاس ہوگا نہیں، دنیا میں وہ ان کے ساتھ تھے، کوئی نور نہیں ہوگا۔ اور وہ اہل ایمان سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، بھائی ذرا آرام سے ٹھہر ٹھہر کر چلو، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ اس نور کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو تو اتنا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے صنعاء تک اس کی روشنی چلی جائے، اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی۔ اب یہ بھی اس دن بہت خوش قسمت ہوگا، گویا کہ جنگل میں چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں ٹارچ تو ہے نا،
کو بہت دور تو روشنی نہیں جا سکتی، نہیں قدموں کے آگے تو پتہ ہے نا کوئی گڑھا ہے یا نہیں ہے، کوئی سانپ تو نہیں بیٹھا، یہ تو نظر آ جائے گا۔ تو اس کا دوسرا پہلو جو ہے بیان کیا گیا، جن کے پاس کم نور ہوگا وہ اس پر اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارا نور مدھم ہے، تو ہمیں بخش دے، مغفرت فرما دے اور ہمارے نور کی تکمیل کر دے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب اس کا دوسرا رخ آ رہا ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے جو بہت عام وعظوں میں، تقریروں میں، عوامی جلسوں میں بہت پڑھی جاتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لخلق اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی جو ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی حزن ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ کون ہے جو ایمان لائے اور پھر تقوی کی روش پر گامزن رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کی خلق کی ہے اسی اصول پر۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ مقام جس کو حاصل ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب اس کا تجزیہ کیجیے، یعنی ولی کون ہے اس کو ڈیفائن کر دیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ ایمان لائے کا مطلب ابھی میں نے بیان کیا، پہلا قدم تو ہو گیا شہادت، وربل اٹیسٹیشن۔ دوسرا قدم دل میں یقین پیدا ہو جانا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، بہت مرتبہ یہ آیت آئی ہے سورہ حجرات کی میرے بیان میں۔ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ بدو دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن یہ اسلام لائے ہیں، ایمان ابھی نہیں لائے۔ ایمان تو تب ہوگا جب کہ دل کے اندر یقین پیدا ہو۔